بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیبرل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، وہ زمانہ اس لیے کہ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، ایک نہیں، دو نہیں، تین چار سٹیٹمنٹس ایک دن میں آتی ہیں ایک آئینی ادارے کے بارے میں۔ یہ کوئی ایسا رجحان نہیں ہے جو پاکستان میں نیا ہو، بدقسمت رجحان ہے۔ اداروں پر تنقید کی جاتی رہی ہے، اداروں کے اندر جو شخصیات موجود ہے آج بھی ان پر تنقید کی جاتی ہے، اور جسٹیفیکیشن ہر کوئی یہی دیتا ہے کہ ہم ادارے پر تنقید نہیں کر رہے، ہم تو ایک شخصیت پر تنقید کر رہے ہیں، چاہے وہ ادارہ کوئی بھی ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت وقت یہ سلسلہ شروع کر دیں، جب وفاقی وزراء باقاعدہ طور پر آ کر پریس کانفرنس کریں، اور اس پریس کانفرنس کے بعد جب الیکشن کمیشن اس معاملے کا نوٹس لے اور انہیں نوٹس بھیجے، تو اس حوالے سے حکومت کی طرف سے جو امیڈیٹ رسپانس آئے وہ یہی آئے کہ جب ہمیں نوٹس ملے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، کیونکہ جو موقف ان وزراء کی جانب سے اس پریس کانفرنس کے اندر لیا گیا، اور فواد چودھری صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ موقف صرف ان دو وفاقی وزراء کا نہیں ہے، وہ موقف حکومت پاکستان کا ہے، وہ موقف پوری فیڈرل کیبنٹ کا ہے۔ اور اگر فیڈرل کیبنٹ کا ہے تو پھر میں یہ سمجھوں گا بحیثیت ایک کامن پاکستانی کے کہ یہی موقف پھر میرے ملک کے وزیر اعظم کا ہے۔ اگر وہ اس الیکشن کمیشن پر اعتماد کھو چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ کنٹینیو کریں، تو آپ کے پاس آئینی طریقہ موجود ہے، اس الیکشن کمیشن کو فارغ کروا دیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ واقعی کویسچنیبل ہے تو کیا کچھ ایسا کرنا الیکشن کمیشن کے لیے بھی ضروری ہے جس سے وہ اپنی فیئرنس، اپنی امپارشیلٹی کو انشور کروا سکے؟ کیا نوٹسز کی بات جب حکومت کی جانب سے کی جاتی ہے کہ وہ یک طرفہ ہے اور جھکاؤ ہے اور الیکشن کمیشن کے تیور بدلے ہوئے ہیں، تو یہ بات واقعی درست ہے یا یہ باتیں ایسی ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ایک اور بہت اہم معاملہ جو آج ہی کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاصہ پہلے دن سے یہ کیا ہم احتساب کریں گے، لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، اور عمران خان صاحب تعریف کرتے نہیں تھکتے موجودہ چیئرمین نیب جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی، اور انہوں نے خود اپنی مختلف متعدد تقاریر میں جناب عمران خان نے خود بتایا ہے کہ کتنی اچھی پرفارمنس رہی ہے جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی بطور چیئرمین نیب، اور اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان لائنز پر سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو اگلے 4 سال کے لیے بھی ان کی مدت ملازمت میں کو ایکسٹینشن دے دی جائے، اور اس کے لیے شاید کوئی آرڈیننس لانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، اس پر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کو متعدد لوگ اس حوالے سے مشورے دے رہے ہیں۔ یہ بھی سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر حکومت یہ کرتی ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیونکہ حکومت کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے نیریٹو کے لیے تو چیئرمین نیب نے بہت اچھا کام کیا ہے، غیر معمولی کارکردگی ہے چیئرمین نیب کی، اور خاص طور پر ریکوریز کے حوالے سے بات کی جائے تو جو کلیم ہے کہ 500 ارب کے قریب ریکوری ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اب اس میں اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، اس کا بریک ڈاؤن کیا ہے، فرینکلی آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ اس کا بریک ڈاؤن کیا ہے، کس قسمت میں کہاں پیسے آئے اور قومی خزانے میں گئے، لیکن جو چیئرمین نیب صاحب فرما رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم اسے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ضروری ہے، دونوں بڑے حساس اور سربراہ کامیاب جوان پروگرام جناب عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز کے اندر۔ ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، ہمیں حیدرآباد سے جوائن کر رہے ہیں، فارمر لا منسٹر بھی ہیں، اس کے اندر ایک قانونی معاملہ بھی ہے، چانڈیو صاحب یقینی طور پر اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جناب محمد زبیر صاحب فارمر گورنر ہیں سندھ کے، ترجمان ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا بھی۔ سب سے پہلے ڈار صاحب، وہ آن اے لائٹر نوٹ میں کہوں گا، ایک ہوتا ہے نا انی ڈال کے رکھنا، آپ کی حکومت نے بھی انی ڈالی ہوئی ہے، وہ انی اس لیے ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کا ایک وزیر نہیں، 2 وزیر نہیں، ایک پہلے کبھی مارچ میں آگے 2 معزز وفاقی وزراء نے آ کے کہا جی الیکشن کمیشن فارغ ہو، یہ تو بڑے متعصب لوگ ہیں ان سو مینی ورڈز، اب بھی آ کے کہہ دیا کہ جی ہم سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمان کے اندر، ہمارا اعتماد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی کا اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ جو ان کا کانڈکٹ ہے اور یہ جو سب طریقہ کار ہے اور ای وی ایم کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں، یہ تو بڑا غلط ہے۔ اور ابھی پرچہ ہم نے ایگزام دیا نہیں، پرچہ انہوں نے پہلے نمبر بتا دیے، یہ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ ذرا تھوڑا اپنے رویے کو ریکنسیڈر کریں۔ دیکھیں نا منیب، آپ نے بھی جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے، انی پا دیتی ہے یا نہیں پا دیں گے،
دیکھیں اگر حکومت کی طرف سے چند معاملات پہ نشاندہی کرنا اس کو انی پانا کہتے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں ہمارا الیکشن کمیشن سے کیا ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم پہلے میں کلیئر کر دوں, کسی سطح پہ ہم خواہش نہیں رکھتے پاکستان کے اداروں سے ٹکراؤ کی. اچھا, نہ ہی کوئی ہم جان بوجھ کے کوئی تنقید کر رہے ہیں, کچھ فیکٹس ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلا تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر ہمیں نوٹس دینا ہے یا کسی کو بھی نوٹس دینا ہے وہ نوٹس جاری کریں. یہ جو پریس ریلیز جاری کر دینا, میڈیا کو انگیج کر لینا, ٹھیک اسی طرح ڈسکا الیکشن کی بھی میں نے انٹرو میں سنا ہے. اگر وہ چاہتے تو وہ جو بھی نوٹسز دینے تھے اس وقت آئی جی چیف سیکرٹری کو دے سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا رات کے 3 بجے پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے. ایک یہ جو کمیونیکیشن کا یا رابطوں کا سلسلہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان تھرو میڈیا کیا جا رہا ہے نا, لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں. جب ایک خبر میڈیا کی زینت ہو جائے گی, اسی طرح اگر آپ کو ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری نے ای وی ایمز کے اوپر جو بھی رپورٹ بھیجی, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحفظات تھے, وہ بہتر تھا منسٹری اور الیکشن کمیشن کے درمیان ڈسکس ہو سے اس کو اٹھا کر سوشل میڈیا کے اوپر اور پوسٹ کر دینا اور اس کو ایک خبر بنا دینا جی کہ ہم ایک پوزیشن لے کے کھڑے ہیں, حالانکہ ہم سننا چاہتے ہیں. اسی طرح بائیکاٹ کر جانا اور اس کو پھر پبلک کر دینا. دیکھیں جب تک میں سمجھتا ہوں معاملات حتمی طور پر فائنل نہیں کر دیے جاتے, چاہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا سلیکٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم پبلک کر دیں, میڈیا میں لے آئیں. ایک یہ آپ کی بات اس میں اپنی جگہ وزن ہے, لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. آپ نے کہا پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں, میڈیا میں آ جاتا ہے. وہ نیب کی طرف سے بھی درجنوں پریس ریلیزز جاری ہوتی ہیں, وہاں تو میں نے کبھی کسی کو اعتراض کرتے نہیں دیکھا. دیکھیں نیب کی جہاں تک بات ہے, نیب کے اوپر تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اٹیک کرتے ہیں, اس کے اوپر جا کر انہیں جواب دینا پڑ جاتا ہے. یہاں کون سا ہم الیکشن کمیشن کو ای وی ایمز پہ لے کے لگے ہیں. دیکھیں 2017 میں الیکشن ریفارمز ہوئی, پارلیمنٹ نے کی. آر ٹی ایس کا تحفہ نون لیگ کا دیا ہوا تھا, اسی پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا نا, ہم سب نے مل کے کیا. جس آر ٹی ایس کے اوپر آج تنقید کی جاتی ہے جو بیٹھ گیا تھا, اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ تو نہیں کہا جی پارلیمنٹ نے انڈورس کیا آر ٹی ایس بیس الیکشن ہوں گے, ہم نہیں کروائیں گے. اب الیکشن کمیشن کا کام ہے جو پارلیمنٹ ڈائریکشن دے رہی ہے, جو قانون پاس ہو رہا ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں. وہ بات آپ اور شفاف الیکشن کروانے. الیکشن کمیشن نے تو جو موقف سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے جو پارلیمانی امور کی اس کے سامنے جو موقف رکھا, انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا ہمارے جو خدشات ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے حوالے سے ہیں. مشین کی بات تو ابھی بعد میں آنی تھی. دیکھیں جو تقریباً 27 کے قریب انہوں نے خدشات 37 ہیں, اور انہوں نے کہا ہماری کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں. اس میں سے 27 تو الیکشن کمیشن کے کیپیسٹی ریلیٹڈ ہے. وہی کہتے ہیں کہ کیپیسٹی کی بات اپنی جگہ موجود ہے اور وہ اسی بات پر کہتے ہیں. اور 10 ایسے ہیں جو ہمارے ریلیٹڈ ہیں جس پہ ہم ان کو آن بورڈ کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو. دیکھیں جتنے بھی فری کین ہیں, جس میں پی ایم ایل این بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, جو بھی اس وقت جماعت پارلیمنٹ میں ہے, ہم ان سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو دیکھیں ای وی ایم ایک سبجیکٹ ہے, لیکن کیا آج وفاقی حکومت نے پھر یہ جب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری کیبنٹ یہ سوچتی ہے, تو کیا میں یہ سمجھوں بشمول آپ کے کہ آپ میں سے کسی کو بھی اب الیکشن کمیشن کی فیئرنیس یا امپارشیلٹی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ماضی میں بھی, جیسے آپ کے سامنے رکھا ہے الیکشن کمیشن کے باہر مریم نواز صاحبہ ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں اور لوگ ہوں, کیا نہیں ہوتا رہا. اگر ہماری گورنمنٹ میں سے کسی نے اسٹیٹمنٹ دیا, لیکن ہمارا میں سمجھتا ہوں جو آفیشیل سٹانس آج بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ہوں. ہمارا یہ مطالبہ ہے, ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن سے لڑائی جھگڑا کریں. اور میرا خیال ہے اپوزیشن کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے. الیکشن کس نے لڑنا ہوتا ہے؟ آپ سیاسی جماعتوں نے, آپ نے اکیلے بھی نہیں لڑنا, باقی جماعتوں نے بھی لڑنا ہے. جب آپ ساری جماعتیں کنسنسس نہیں بنا سکتی ہیں ایک مشین کے اوپر کہ یہ مشین استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی, الیکشن کمیشن کو آپ فورس کریں نہیں 2023 میں کرواؤ اس سے. دیکھیں منیب, پہلے تو جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اوپر تو انہوں نے تمہیں اعتماد کر دیا ہے. اچھا چلیں, ایم ایل این کہتی ہے داندلی ہوئی, آر ٹی ایس بیٹھ گیا, اس کے اوپر تو تمہیں اعتماد ہے. کوئی ایک نیا سسٹم تو آپ نے لے کے آیا نا جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو, یا تو یہ آگے بڑھیں. آپ کے پروگرام میں بتا دیں کوئی سولوشن نہیں ان کے پاس, کوئی تجویز نہیں ہے, نہ بات کرتے ہیں.